محشی بخاری، محشی ترمذی، محشی مشکات المصابیح۔ اولاً آپ نے حضرت مولانا سعادت علی سہارنپوری علیہ رحمہ سے حاصل کیا علم، پھر مولانا مملوک العلی سے پڑھا مولانا محمد علی سہارنپوری نے، پھر مکہ المکرمہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے علم حاصل کیا مکہ جا کر۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہا وبی قال حدثنا، دوسری سند پیش کر رہے ہیں، یہ وہی سند ہے۔ ثم قرأت ثانیا بعض الصحیح، ملا وسمعت بعضه بقراءة الغیب على الشیخ المکرم المشتہر بین الآفاق بالفضل والوفاق مولانا محمد اسحاق فی البلدۃ المکرمہ مکۃ المعظمہ زادہ اللہ تکریما وتعظیما وأجازنی به وقال وحصل له الإجازة والقراءة والسماع من الشيخ الأجل والهبر الأكمل الذي فاق بين الأقران بالتمييز أعني الشيخ عبد العزيز وحصل له الإجازة والقراءة والسماع من والده الشيخ ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم الدہلوی۔ ارے آیا مولانا احمد علی صاحب نے اپنی دو سندیں بیان، ایک میں اپنے استاد قرار دیا مولانا وجیہ الدین کو، دوسرے میں استاد قرار دیا مولانا اسحاق کو۔ پہلی سند ان کی نازل ہے اس لیے کہ شاہ ولی اللہ تک 5 واسطے ہیں، اور دوسری سند کے اندر آپ کے واسطے حضرت شاہ اسحاق صاحب، اور پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب، اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ، گویا فقط وہاں تک پہنچنے میں 3 واسطے ہیں۔ ارے آیا اس اعتبار سے مولانا احمد علی کی بھی ایک سند عالی اور ایک سند نازل۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ باوجود علوم حاصل کرنے کے طبیعت میں پہلے سے آزادی تھی، پڑھنے پڑھانے کا اشتغال نہیں رہا کہ مولانا سعادت علی کے پاس کوئی سائل آیا کچھ پوچھنے کے لیے تو آپ نے کہا کہ جاؤ احمد علی سے پوچھو، چونکہ وہ ان کے شاگرد تھے۔ مولانا احمد علی اس کا جواب نہیں دے پائے، بڑی شرمندگی ہوئی کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درس و تدریس کا اشتغال اختیار فرمایا۔ شروع میں طبیعت میں کبوتر بازی کا بڑا شوق تھا، کبوتر بہت لڑاتے تھے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری محشی بخاری۔ پھر اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ذریعہ معاش کے لیے دہلی میں مطبع احمدی قائم کیا، جہاں پر مولانا قاسم نانوتوی کو تصحیح کتب کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے شہر سہارنپور لوٹے، وہاں حدیث کا درس شروع کیا۔ غالباً مظاہر علوم کی اب ابتدا ہو چکی تھی، تو مولانا مظہر نانوتوی کے ساتھ مولانا احمد علی سہارنپوری علیہ رحمہ نے بھی حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ جب وہاں مولانا مفتی عنایت احمد الہی نے، جو مولانا زکریا صاحب کے استاد ہیں، اجازتاً مولانا احمد علی سہارنپوری کی وفات 6 جمادی الاولی 1297 میں ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب 1297 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، جبکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا بھی انتقال 1297 کے اندر ہی ہوتا ہے، بلکہ 2 ہی دن کا فرق ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کا انتقال 4 جمادی الاولی 1297 میں ہوا، اور آپ کا انتقال 6 جمادی الاولی 1297 میں ہوا۔ 2 دن کے اندر انتقال ہو گیا۔ ان 2 بڑی شخصیتوں کا
گویا دونوں محشی بخاری کا انتقال کے درمیان فاصلہ جو ہے یہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے 25 پارے والے کا انتقال بعد میں ہوا اور آخری 5 پارے والوں کا انتقال پہلے ہوا، اور یہ بھی فرق ہے کہ دونوں استاد شاگرد ہیں، پہلے 25 پارے استاد کے، آخری 5 پارے جو ہے وہ شاگرد کے، اور یہ بھی فرق ہے کہ پہلے 25 پارے ادق نہیں ہیں جتنے کہ آخری 5 پارے ادق ہے باعتبار حاشیے کے۔ البتہ عمر میں بہت بڑا فرق، انتقال تو 2 دن کا ہی فاصلہ ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی کی عمر تو 49 سال کی تھی، اور حضرت مولانا محدث احمد علی سہارنپوری کی عمر اس وقت جو ہے وہ 72 سال کی تھی، تو کہاں 72 سال اور کہاں 49 سال، شاگرد پہلے چلے گئے اور ان کی عمر 49 سال کی، تو 72 کے 22 اور ایک 23 سال چھوٹے تھے مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری سے، اور انتقال بھی پہلے ہوا شاگرد کا، اور کم عمری میں انتقال ہوا مولانا قاسم نانوتوی کا۔ یہ محدث سہارنپوری کے بھی میں نے حالات ذکر کر دیے۔